جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے والی تھی، شدید تکلیف میں مبتلا تھی، پاس کوئی نہیں تھا، نہ خوراک نہ پانی۔ اس وقت شرمندگی کے عالم میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ کاش میں مر جاتی یا میں بھولی بسری یاد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت ان کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا اور فرمایا کہ کھجور کا درخت ہلا تاکہ تم پر تازہ کھجوریں گریں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، کھجوریں عطا کیں اور سکون دیا، ٹھنڈا پانی دیا۔ عزیز بہن بھائیوں، بارہا ہماری زندگی میں ایسے موقع ضرور آئے ہوں گے جب ہمیں اپنے ارد گرد بالکل بے بسی کے عالم میں کوئی اپنا دکھائی نہیں دیتا، لیکن یاد رکھیے ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہماری شہ رگ سے قریب ہے، ہمارے دلوں کے بھید جانتی ہے، اور وہ بھی جانتی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ پر بھی قادر ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر کیوں ہم اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں؟ اللہ سے مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے 2 بار مانگیں تو تیسری بار مانگنا انہیں برا لگتا ہے، لیکن اللہ سے جب نہ مانگے تب اللہ کو برا لگتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ سے مانگنا سیکھیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے۔ یہ وہ ذات ہے جو کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں ان کی دعا سنتا ہوں اور میں ان کے قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوں، جس طرح وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ ساری دنیا سے مانگتے پھرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب ہر طرف سے ہمیں جواب مل جاتا ہے، ہر طرف سے ہمیں انکار ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ کے در پر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں فلاں نے بھی چھوڑ دیا، ہمیں کسی نے کچھ نہیں دیا، اب تو دے۔ یاد رکھیے یہ وہ ذات ہے جو ان سے بھی ہمارے کام کروا دیتی ہے جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو ہی وسیلہ بنا کر ہماری ساری مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ یقین، مضبوطی، عقیدہ اور ایمان پیدا کر دے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور در پر نہ جائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ اچھے لگے، میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ادھر ادھر اللہ کے سوا لوگوں سے مانگتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ ایمان، یہ گمان پختہ ہو جائے کہ صرف اللہ کی ذات ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے، جو ہمارا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔